بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے ساری زندگی یہی رٹ لگا کے رکھی تھی کہ وہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، بعد نماز جنازہ بھی بعد از نماز جنازہ دعا بھی بدعت ہے، بعد از نماز جنازہ ختم پڑھنا بھی بدعت ہے، بعد از نماز جنازہ کلخانی کا اعلان کرنا بھی بدعت ہے، بعد از نماز جنازہ کلخانی کا وقت معین کرنا، تیجا کرنا، وہ بھی جو ہے بدعت ہے۔ اور جناب اس کے علاوہ قبر کو پکا کرنا، قبر کو پختہ کرنا، قبر کو جو ہے وہ پکا بنانا اور اس پر پھول ڈالنا اور اس پہ پتیاں ڈالنا، اور ٹھیک ہے قرآن خوانی کرنا۔ جس بندے نے ساری زندگی بدعت کا رٹ لگا کے رکھی تھی تو ماشاءاللہ اس نے جی وہ سارے کام کر کے دکھا دیے کہ یہ سب کے ساتھ بدعت نہیں تھے بلکہ یہ جائز ہیں، اور اس کے قرآن و حدیث کے اندر گنجائش بھی موجود ہے اور اس کے متعلقہ دلائل بھی موجود ہے۔ اگر نہ ہوتے تو وہ ظاہر سی بات ہے ایسا بندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مسلک کے حق کو قبول کر لیا ہے اور اس بات پر تبھی انہوں نے عمل کیا۔ ظاہر ہے جس بات کو بندہ حق سمجھتا ہے تبھی اس بات پر بندہ عمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق منقبت ان کے سامنے جو ہے بیٹھ کے پڑھی گئی۔ اگر یہی مناقب ہم اولیاء کرام کے بیان کرتے تھے تو یہ لوگ فتوے لگایا کرتے تھے، کہتے تھے جی شرک ہے، ٹھیک ہے جی، شرک کے ٹوکریاں بیچا کرتے تھے اور کئی جو ہے جاہلانہ گفتگو اس کے متعلق کیا کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے خود جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے سے خود ان کی منقبت بھی سنی ہے۔ لیکن اب وہ سارا ماشاءاللہ کام تو ہو گیا، لیکن ان قریب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عرس فرزند جمیل بھی شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ ساری زندگی جس کو کہتا رہا لیکن اب وہ ان تمام معاملات سے وہ توبہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تبھی اس نے یہ عمل کیا۔ یہ اس کا عمل کرنا جو ہے کلخانی کرنا اور ان کا قرآن خوانی کروانا اور ان کا قبر پر جو ہے پھول کی پتیاں ڈالنا اور وہاں ٹھیک ہے قرآن خوانی کرنا اور ٹھیک ہے قبر کو پکا بنوانا اور یہ سارے معاملات کرنا، معاملات اہل سنت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حق کی طرف واپس آ چکے ہیں۔ لیکن شاید وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میں اس کے متعلق ابھی اعلان کروں یا نہ کروں، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، ان قریب وہ اس کے متعلق اعلان بھی کریں، لیکن ابھی تو فی الحال وہ خاموش ہیں اس کے متعلق۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات واضح نہیں کی کہ وہ مسلک کے حق کو قبول کر چکے ہیں یا نہیں، لیکن اتنا انہوں نے ضرور کہہ دیا ہے کہ قرآن خوانی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن خوانی کرنا کوئی بدعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے بدعت ایک گناہ کا کام ہے، تو جو انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی گناہ نہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہے بدعت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن خوانی گناہ ہوتی تو وہ بدعت ہوتی، تو یہ قرآن خوانی گناہ نہیں جو انہوں نے لفظ فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن خوانی کرنا یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کبھی گناہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کافی معاملات کو وہ بتا دیا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بس لوگوں نے فتوے لگانا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں دارالعلوم جو دیوبند کا فتاوی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بھی عبارتیں موجود ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر جو ان کے مولانا رشید گنگوہی اور اس طرح جو ان کے بڑے بڑے ہیں قاسم نانوتوی اور جتنے بھی ان کے اکابر ہیں، ان سب کے نزدیک اصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کرنا اور یہ سارے معمولات سب جائز ہیں، وہ ان کو بدعت نہیں لکھتے۔ ہاں البتہ ان کو ان کے اندر رٹ ضرور لگی ہوئی ہے، لیکن یہ خود بھی اس بات کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، کرتے یہ بھی عمل مخالفانہ ہے۔ اگرچہ تقریروں میں یہ رٹ لگاتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن عمل ان کا بھی وہی ہے جو ہمارے مسلک کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ حکم یہ بھی یہی لگاتے ہیں، بیٹھ کے منبروں پہ تقریریں یہی کرتے ہیں کہ قبرستان میں اصال ثواب کے لیے نہیں جانا چاہیے، قبرستان میں قرآن خوانی کے لیے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہاں جا کے قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے اصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہاں جا کے یہ دعا کرتے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ظاہر پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دعا کی جاتی ہے نا، تو یہ کرتے سارا کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ پچھلے دنوں میں ایک سلسلہ چلا
کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا جی وہ پکی قبریں بنانا حرام ناجائز، تو پھر ظاہر ہے جو چیز بنانا حرام ناجائز ہے تو وہاں اس جگہ پہ جانا اور اس کے وہاں جا کے یہ سلسلے کرنا تو پھر ظاہر ہے وہ بھی تو جائز نہ ہوا نا۔ لیکن یہ جاتے ہیں، یہ پکی قبریں جو بالکل فینسی ڈیزائن کے اندر بنی ہوئی ہیں اور بہترین قسم کی بنی ہوئی ہیں، وہاں ایسی قبروں پر ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور سارے جاتے ہیں، ایک نہیں سب جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ان میں سے چند وہ ہیں جو زیادہ شدت کرتے ہیں، جو زیادہ شدت کی رٹ لگاتے ہیں، وہ پھر اس لیے لگاتے کیونکہ ان کو اپنی جماعت تو قبول کرتی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے